ہاں جی، سب سے پہلے تو ہم بتائیں کہ ہماری جو جاب اسسٹنٹ کمشنر کی یہ بڑی پروفیشنل ان نیچر ہے اور پروفیشنل اتنی یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کی جو پرسنل لائف ہے اس کو بھی یہ افیکٹ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی آپ کا فیملی سسٹم اور آپ کی ڈیلی کی روٹین جو سی ہے وہ کافی حد تک اس سے افیکٹ ہوتی ہے. آئدر ویز اچھی طرف بھی اور نیگیٹو سائڈ پر بھی ہوتی ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ کس حد تک ہرڈل بنتے ہیں کہ ہم لوگ ٹورڈز پبلک سروس ڈلیوری یا ٹورڈز ڈیموکریٹک ویلیوز. دیکھیں جی اس کے بھی ڈفرینٹ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں، پازیٹیو بھی ہیں، پروز اینڈ کونز ہیں. تو ڈیموکریٹک ویلیوز ہے بیسیکلی آپ نے جو انصاف دینا ہوتا ہے لوگوں کو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری انٹینشن کیا ہے، ہماری گرومنگ، ہمارا ذاتی ویژن کیا ہے. تو بالکل بھی جرنلائز کرنا اس طرح سے کہ ہم لوگ کوئی ٹورڈز جسٹس یا لوگوں کے ساتھ ہم رویہ ایلیٹسٹ ہمارا ہے، تو یہ جرنلائزیشن ہوگی ایک چیز کی. پرسن ٹو پرسن میٹر کرتا ہے. جو اچھی فیملیز کے سول سرونٹس آتے ہیں تو وہ بڑا اچھا بہیو کرتے ہیں لوگوں سے، جیسے عبداللہ خان سنبل صاحب ہیں، کیپٹن اعجاز جعفر صاحب ہیں، کیپٹن عثمان یونس صاحب ہیں. تو اس طرح کی بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ جو ٹورڈز پبلک سروس ڈلیوری بڑا اچھا کام کرتے ہیں یہ لوگ. اور ادر سائڈ پہ بھی مثالیں مل جائیں گی، میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا، کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو بیڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور ان کا جو امیج ہے پبلک سروس کا وہ لاسٹ ہو جاتا ہے. اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو بتاؤں، جس آپ قاسم جنجوعہ کی بات کر رہے ہیں وہ میرا بیچ میٹ بھی تھا، میرا بیسٹ فرینڈ بھی تھا، اور انتہائی آنیسٹ آفیسر. یعنی 6 سال کے کیریئر میں آئی کین بیٹ آن اینی بک کہ اوتھ میں لے سکتا ہوں کہ اس بندے نے 1 روپیہ بھی سروس میں نہیں کمایا. ڈیڈ آنیسٹ بندہ تھا. تو جس ڈپریشن کی آپ بات کر رہی ہیں ایکچولی وہ کانٹیکس بڑا اور چلا. وہ جو آڈیو میسج اس کا وائرل ہوا وہ بیسیکلی اس نے مجھے ہی بھیجا تھا. اس کا کانٹیکسٹ اور تھا. بیسیکلی اس کو ٹائیفائڈ ہوا تھا. ٹائیفائڈ میں آپ کو پتہ ہے بڑی ہیوی میڈیسن لگتی ہیں، تو بندہ ویسے ہی نیگیٹو ہوتا ہے، ڈپریشن میں گیا ہوتا ہے. تو سارٹ آف اس کو ویسے پریشانی تھی، اور وہ اس کے فوت ہونے سے پہلے نہیں تھا، وہ کم از کم بھی 40 ڈیز پہلے کا اس نے آڈیو مجھے بھیجا تھا. اور ایک دو چھوٹے چھوٹے ٹریویل ایشوز تھے وہ اس کے حل کر دیے تھے ہم دونوں نے ڈسکشن کر کے. تو دوسرا آپ نے جو بات کی کہ اس کا امپیکٹ ہم پہ کیا پڑتا ہے سائیکولوجیکلی، دیکھیں اس میں 3 طرح کی میں آپ کو بات کروں گا. ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آنیسٹ ہوتے ہیں لیکن اپنے قلم سے بڑے کڑوے ہوتے ہیں، غلط ڈیسیجن کرتے ہیں، آنیسٹی کے گارب اپنے اوپر رکھتے ہیں لیکن ٹورڈز لوگوں نیگیٹو ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں. دوسرے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کھلم کھلا لوٹ مار کرپشن کرتے ہیں، وہ ایک وہ گروہ ہے. تیسرا گروہ وہ ہے کہ جو آنیسٹ بھی ہے ٹورڈز پبلک سروس ڈلیوری، انصاف دینا بھی جانتا ہے. تو قاسم بیسیکلی اس تیسرے گروپ سے ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ جاب کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، بڑا موٹیویشن سے جاب کرتے ہیں، خدمت خلق کر کے ثواب کی نیت سے کام کرتے ہیں. تو جو دوسرا گروپ ہے وہ بھی بڑا انجوائے کرتے ہیں، ان کا موٹیویشن مانیٹری ٹرمز میں ہوتا ہے، وہ کرپشن کر کے اپنی جائیدادیں بناتے ہیں. وہ لوگ وہ بھی اس دنیا میں تو بڑا خوش رہتے ہیں، باقی حساب جب ان کا ہوگا تب ان کو پتہ لگے گا. جو پہلا گروپ ہے ڈیفینیٹلی ان کو ضرورت ہے کہ وہ تیسرے گروپ کے اندر آئیں، کہ سیڈس نہ ہوں، پازیٹیو ہوں، سپورٹس وغیرہ کریں، اچھے شوق رکھیں. تو پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. جو 3 کیٹیگری میں نے براڈ بنا کر دی ہیں کس میں فال کرتے ہیں، یہ چیز میٹر کرتی ہے اس کے اندر. دیکھیں بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ پیرالل چل رہی ہوتی ہیں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں مساوات کا قائل ہونا چاہیے، ایکویلٹی کا قائل ہونا چاہیے. قرآن، حدیث، فقہ تمام چیزیں اس چیز کو کوروبریٹ کرتی ہیں. اب سول سروس کا یہ ہے کہ ادھر بھی برابری ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی جو ایلیٹزم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اب یہ بیسیکلی سسٹم انگریزوں کو بنایا کہ ہم سول سرونٹس کو بہت اوپر لے جائیں، سوسائٹی کے اندر بڑا ان کو ایلیویٹ کر دیں تاکہ لوگوں میں ان کا ایک خوف پھیلے، ایک ان کا ٹیرر، ایک پریشر پھیلے، جو کہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اس کو ریپلیس ہونا چاہیے ٹورڈز پریشر آف رسپیکٹ. اگر ایک آفیسر ہے وہ اچھی رسپیکٹ کماتا ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کی عزت کریں، اس سے محبت کریں. تو یہ ماڈل اچھا ہے کہ بجائے ایک ٹیرر پھیل کے اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر اپنی سختی کی وجہ سے لوگوں میں خوف پھیلائے، تو وہ دس از بیسیکلی رانگ ماڈل، اور شریعت اور اسلامک لاز کے بھی خلاف ہے. ایون ہمارے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ آنسریبل تھے قریشی خاتون کو ٹھیک ہے. تو ہماری شریعت تو بڑی اوپن ہے، بڑا مساوات میں ایک یقین رکھتی ہے. تو یہ بیسیکلی ماڈل تو غلط ہے جو ایلیٹزم کا ہے. بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، انفارچونیٹلی میں تھوڑا سا بات کو ہارش بھی کرنا چاہوں گا. جب ایک آفیسر کو اچھا آ جائے تو کام ہوتا ہے، آفیسر اچھا نہ آئے تو کام نہیں ہوتا. یہ امپلیکیشن کیا ہے، یہ میسج کیا ہے؟ بیسیکلی یہ میسج یہ ہے کہ ہر محکمے کے اندر لابی ہوتی ہے جس کی ہارشر ٹرم ہوتی ہے مافیاز. تو یہ ہر محکمے کے اندر ہوتے ہیں. تو آپ ایک دو کو روٹ آؤٹ کر بھی دیں گے تو ٹھیک ہے، اس ٹائم امپیکٹ پڑے گا، لیکن آئی وش کہ آفیسر سارے اچھے آتے رہیں تو پھر یہ پرماننٹلی ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی ہو سکتا ہے.
اگر آج میں ایکشن لے لوں گا، سسپینڈ کر دوں گا، ڈسمس کر دوں گا، یا شور یو 4 مہینے بعد دوبارہ یہ ٹریبونل سے ریلیف لے کے دوبارہ پہنچیں گے. ایک دو پٹواری ایسے ہیں جو ڈسمسل ہوئے، وہ بالکل میرٹ پہ ہوئے، ٹریبونل سے معذرت کے ساتھ وہ ریلیف لے کے واپس آ گئے، اور ایون میرے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگیں گے، آپ ان کو بحال کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، تو مجھے ان کو بحال وتھ ہیوی ہارٹ کرنا پڑا. تو یہ ہمارے سسٹم کا ایک فیلئر ہے، جس کو اچھے آفیسرز ہی اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. آئی وش کہ جو آفیسرز بھی آئیں بعد میں سارے، وہ اچھا کام کریں تو اس ایشو کو فار لانگ حل کریں. پھر آپ کو اگر میں فرینکلی بات بتاؤں تو میں ابھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں سسٹم سے، آنیسٹلی اسپیکنگ. جو پٹوار سسٹم ہمارا پرانا تھا، اب اس کو ڈیجیٹلائز کر تو دیا ہے، لیکن سٹل میں کہوں گا کہ 90% لوپ ہول سٹل پرانے والے سارے ہیں. چیزیں بہت بہتر ہونے والی ہیں. پٹواری واقعی بہت تگڑا ہے آج کل، لیکن انفارچونیٹلی دکھ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھا آفیسر آئے، وہ تو اپنا کام نکلوا لیتے ہیں، ان سے غریبوں کا کام نکلوا لیتا ہے، لیکن جب ایک آفیسر خود ملوث ہو جائے، ان سے منتھلیاں اکٹھی کرنا شروع کر دے اور ان سے سلامیاں لینے لگ جائے، تو بیسیکلی پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ پٹواری باس بن جاتا ہے اس اسسٹنٹ کمشنر کا. جو اسسٹنٹ کمشنر ان سے منتھلی نہیں لیتا، 1-2 مہینے آپ کو ٹیسٹر لگاتے ہیں، یہ سمجھ جائیں کہ بندہ ٹھیک ہے، یہ منتھلی نہیں لے گا، تو سو کال وہ کہیں گے نیگیٹو ہے. جو یہ کام نہیں کرتا اس کا یہ بات مانتے ہیں. اور آئی ایشور یو بہت کم ایسی ریشو ہے کہ جو آفیسرز یعنی ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے ان کے اوپر، وہ پھر اپنی ریٹ بنوا بھی سکتے ہیں اور لوگوں کے لیے انصاف بھی کر سکتے ہیں. جو ڈپینڈنٹ ہوں گے ان پہ، ان کے کھانے کھائیں گے، ان سے منتھلیاں لیں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ تو رازق بن کے ان کے نا، تم پھر ان سے کام لے نہیں سکتے. وہ لیکن جو پٹواری جب آپ ان پہ ڈپینڈنٹ ہوں گے، آپ ان کے کھانے کھائیں گے، ان سے منتھلی لیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اسسٹنٹ کمشنر بن جائیں گے اور آپ پٹواری بن جائیں گے. تو وائس ورسا ایسا ہوتا ہے. تو جب آپ نے سختی سے کام لیا، ان کو بالکل بھی روپیہ کا بھی آپ روادار ان کے نہ ہو، تو آپ بالکل کرا سکتے ہیں کام ان سے. اب دوسری بات آپ نے کہ ڈیفینیٹلی یہ تگڑے بھی ہوتے ہیں کافی، ان کی پولیٹیکل روٹس ہوتی ہیں جو بڑا زبردست آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی کیرٹ اینڈ اسٹیک مائکرو مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ڈیل کیسے کرنا پڑتا ہے. دیکھیں جتنی مرضی پولیٹیکل جو اسٹرانگ ہو، جب آپ نے ٹھان لی آپ نے کام نکلوانا ہے ان سے لوگوں کے انصاف کے لیے، تو آپ نکلواتے ہیں. تو میکسیمم کیا ہوگا، آپ کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے ایک میڈل آف آنر ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کیسز اس میں کافی زیادہ میرے پاس آتے ہیں وراثت کے، اور بیسیکلی میری پاور ہی ہے کہ وراثت کو جو انتقال ہے اس کو چیلنج، اس کی اپیلیٹ اتھارٹی میں آؤں. تو جیسے آپ نے بات کی کے پی کے کی، بلوچستان کی، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ساہیوال کے اندر بھی ایسے بڑے شدید مسائل ہیں. وراثت کے اوپر خاتون سے واقعی بڑے ظلم ہوتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے میں اس کو موقع پہ کرتا ہوں. اور اگر میں کہوں کہ سینکڑوں میرے پاس کیس ایسے آئے ہوں گے جو سکسیسفلی الحمدللہ ہم نے اس کو باقاعدہ کروائے، اور بالکل کسی کا روپیہ بھی ہم نے سسٹم میں نہیں لگنے دیا. اور پٹواری سے لے کر میں اپنے لیول تک خود انشور کرتا ہوں، خود ٹریس کرتا ہوں فائلز کو، اور سائل سے میں خود رابطے میں آتا ہوں. تو ایسی کافی ایگزامپلز ہیں کہ جو میں انشور کرواتا ہوں کہ وراثت کے اوپر بالکل بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ منتھلیز لیتے ہیں، جو بھی بیٹھتے ہیں سیٹ کے اوپر، تو وہ بیسیکلی یہ وراثت کے جو ان میں ڈاکے ہوتے ہیں اس کے پیسے ہوتے ہیں. تو حرام کی سب سے جو گندی ترین فارم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ریونیو کی کرپشن ہے، کہ جو بالکل ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں آپ کی زبردست پکڑ ہوگی. اچھا آنیسٹلی میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں ذاتی فریم آف مائنڈ، باقی کسی اور کا، ہر کسی کا اپنا اپنا ہوتا ہے فریم آف مائنڈ. میرا سچ بات کہوں تو جتنا کسی کا فون آئے گا نا، میں کہتا ہوں کسی منسٹر کی کال آئے گی یا کسی بہت بڑے بندے کی کال اگر آ جائے گی نا، تو مجھے پرسنلی دکھ ہوتا ہے. میں اس سائل کو جب سنتا ہوں تو میرا قسم سے دل نہیں چاہتا میں oblige کروں اس کو. مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں اس بندے کو خوش کر رہا ہوں، مطلب میں نام نہیں لوں گا کسی کا، یعنی کوئی اگر جج رینک پہ، بہت بڑے رینک پہ، اس کی مجھے کال اگر آ جائے، یا مجھے کسی بڑے منسٹر کی کال آ جائے، یا کسی بیوروکریٹ کی آ جائے، تو مجھے پرسنلی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ میں اس کا کام کرتے ہوئے بھی وتھ ہیوی ہارٹ کرتا ہوں، اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ میں نے کسی کے کہنے پہ یہ کیا ہے. ہاں کرتا میرٹ ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی بیوروکریٹ میرے سے چاہے گریڈ 22 کا وہ ہو غلط کام مجھ سے کروا لے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، میرے لیے پاسبل نہیں ہے. میں نوکری بھی چھوڑ سکتا ہوں لیکن غلط کام نہیں کر سکتا. ہاں مزہ نہیں آتا اس کام میں، سیدھی بات ہے، کسی کو oblige کر کے مجھے مزہ نہیں آتا. ہاں جب کوئی سائل جتنا غریب ہوگا، خدا کی قسم آپ یقین مانیں، اس کو وی آئی پی تصور کر کے نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس کو میرے پاس بھیجا ہے اور میرا دفتر کھلا ہے اس کے لیے. جب میں اس کی خدمت کرتا ہوں نا، تو آپ یقین مانیں مجھے بڑی خوشی ملتی ہے. اور جب میں اس کیس سن رہا ہوں اور مجھے وہ کہہ دے کہ جی کسی میرے بیچمنٹ نے آپ کو فون کیا تھا، اسی ٹائم مجھے آگ لگ جاتی ہے. میں نے کہا یار تم نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے مجھے ریفرنس بتا کر. تو ریفرنس سے مجھے بیسیکلی نفرت ہے.
پولیٹیکل تو انفلوئنس بہت ہی زیادہ ہوتا ہے آنیسٹلی، لیکن آپ کو اچھی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو ان کے ساتھ میٹھی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے، آپ کو مائکرو مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ پولیٹیکل جو ہے وہ بیسیکلی کسی کا بھی نہیں ہوتا، اگر آپ نے اس کا ووٹر پکڑ لیا نا جس کے پاس 8-10 ہزار ووٹ ہے، اس کو آپ ساتھ بٹھائیں، چائے پلائیں، اس کو آپ ایک اچھا ہاتھ پھیریں تو وہ آپ کی اسٹرینتھ بن جاتی ہے، تو ان کے تھرو پھر کاؤنٹر کریں آپ پولیٹیکل کو، میرا تو یہ ایجنڈا ہوتا ہے۔ تو باقی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ کرپشن کے جو معاملہ سارے چلتے ہیں آفیسرز وغیرہ کے، یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ بیسیکلی ہماری سروس کا جو ڈاؤن فال ہے جو چل رہا ہے اس وقت، یہ بیسیکلی انہی کی وجہ سے ہے۔ تو اس میں ایک میکانزم بہت سخت ہونا چاہیے کہ جو کرپشن کرے اس کو تو سروس سے آپ ڈسمس نہیں بھی کرنا نا، تو ساری زندگی پوسٹنگ اس کو نہ دیں کہ چاہے وہ حج کر کے آ جائے، جو مرضی کرے، اس کو اس کی بات پہ یقین اب نہ کریں کہ جو بلیک لسٹ ہو گیا اس کو بلیک لسٹ کریں۔ انفارچونیٹلی ہماری ایجنسیز ہیں وہ سب رپورٹ بھی کرتی ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی کہ جو غلط بندہ ہے بیسیکلی وہ اس دفتر کو خراب کر رہا ہے۔ تو کوئی بھی اگر ایسا بندہ ہے تو اس کو تھورلی ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا موقع دے تو ڈیفینیٹلی میں بھی اس ماڈل پہ کام کروں گا، اور ابھی بھی اسٹل جو میری حیثیت ہے میں کرتا ہوں۔ اچھا، اگر ہم اسٹڈی کریں پریکٹیکلی، میرا 6.5 سال کا تجربہ سروس میں ہو گیا۔ اس کی 2 بیسک کازز ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کرپٹ آفیسر ہے اس کے خلاف کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم نہیں ہے، وہ اگلے دن پھر کسی اچھی پوسٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، کرپشن کر کے نکلتا ہے، اس کے بعد اس سے بڑی پوسٹ لیتا ہے۔ سب سے بڑی ایک وجہ یہ ہے 50%۔ اس کے بعد جو وجہ مین ہے ہماری پبلک۔ آنیسٹلی اسپیکنگ، یہ آفیسرز اگر امریکہ میں پوسٹ ہوں، UK میں پوسٹ ہوں، سعودی عربیہ، چائنا میں پوسٹ ہوں، میں دیکھتا ہوں یہ کرپشن کریں اور لوگ کیسے ان کو سڑکوں پہ نہیں گھسیٹتے۔ ان کو لوگ سڑکوں پہ نہیں گھسیٹیں گے، ان کو لوگ پھانسی دے دیں گے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ، یہ بیسیکلی ہماری عوام جو سی ہے نا، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ خود لوگ پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے کام ان کا جلدی ہوگا، جو کہ بہت ہی امورل حرکت ان کی طرف سے۔ اب میں نے کرپشن کمپلینٹ سیل، میری یہ 5th فیلڈ پوسٹنگ ہے، ہمیشہ میں نے کرپشن کمپلینٹ سیل بنوایا کہ آپ پیسے نہ دیں کسی کو، آپ سیدھا میرے پاس سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور آپ یقین مانے لوگ آتے بھی ہیں، 20% لوگ آتے ہیں، لیکن 80% لوگ پتہ بھی نہیں لگنے دیتے، نیچے پیسے دے دوں کہ اپنے لیول پہ کام خود ہی کروا لیتے ہیں۔ ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ ٹاؤٹ کلچر ہمارا لوگوں نے بنایا ہوا ہے، لوگ ہی ہمارے ٹاؤٹوں کو پال رہے ہیں۔ ایک ریسنٹلی کیس ہے، ایک وراثت کا خاتون کا کیس تھا، آپ یقین مانے خاتون بالکل رائٹ پہ ہے۔ تو اسی طرح جہاں پر بہت سارے ٹاؤٹس ہوتے ہیں، ایک ٹاؤٹ ایک ایسا تھا کہ جو باقاعدہ تقاضا کر رہا تھا خاتون سے، تو خاتون کو میں نے میسج ان پرسن بھجوایا کہ آپ اس کو مینیج کریں ٹاؤٹ کو، اور آپ جون سا ہیں میرے پہ بھروسہ رکھیے، یہ کام آپ کا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پیغام بھجوایا، نہیں آپ تو آ جائیں، کل چلے جائیں گے، تو ٹاؤٹ تو میرا یہاں سادہ باہر ہے جب تک اس کی زندگی ہے۔ تو میں نے یقین مانے وہ مطلب میں نے اس کو کسی کے خلاف نہیں کیا، میں نے سائڈ پہ کر دیا، میں نے کہا جی میں کر ہی نہیں سکتا جسٹس اس کے اندر، کہ جب تھرو ٹاؤٹ کام ہونا تو پھر ڈیفینیٹلی مطلب اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو باقی معززین شہر کے تھے، ان کو میں نے سارا بتایا کہ جی یہ معاملہ ہے اس کے اندر، میں پوزیشن بھی نہیں ہوں جسٹس کرنے کی اس میں۔ تو لوگوں کا بھروسہ ہی جون سا ہے نا، وہ اٹھ گیا ہوا سسٹم سے، وہ ٹاؤٹوں کے اندر بھروسہ ہے۔ تو لوگ اس ٹاؤٹوں کو بگائیں، ان کو سب کو کک ماریں، رونالڈو جیسے مارتا ہے فٹ بال کو، تو یہ آفیسر کے پاس آئیں، اور اگر آفیسر نہیں کرتا تو اس کے بڑے افسر کے پاس جائیں، کوئی تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوگا جو آپ کے سنے گا۔ میں دیکھتا ہوں اپنے اینڈ تک، اپنے ذات کی اکاؤنٹیبلٹی میں کرتا ہوں، بالکل کانفیڈنٹ رہتا ہوں اپنے ذات کی حد تک۔ دعا کرتا ہوں کہ آئی ویش کے لوگ ایسے ہوں، جیسا اسی پتوں کی مرحوم راجہ قاسم، اس طرح کے لوگ بڑے کام ہیں۔ تو آئی ویش کے ایسے لوگ پیدا ہوں، ایسا لوگ پیدا بھی ہو سکتے ہیں۔ جب آپ ریوارڈ رکھیں گے نا کہ آنیسٹ آفیسر کے لیے ریوارڈ ہوگا، اچھی پوسٹنگ ہوگی، ان کے لیے آپ کوئی پیکیجز وغیرہ دیں گے تو موٹیویشن ہوگی، ایوارڈز دیں گے ان کو، یعنی کہ جو گندے کرپٹ آفیسرز ہیں ان کو آپ ان کے اوپر مسلط کر دیں گے سارا، تو پھر یہ سسٹم خراب ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو موٹیویٹ کریں گے نا تو پھر آفیسرز پیدا ہوں گے اس طرح کے، لیکن انفارچونیٹلی کوئی موٹیویشن آپ کو نہیں ملتی، کہیں سے آپ کو ایسا بہت شاباش بھی نہیں ملتی۔ ایون لیٹ می ٹیل یو کہ آپ کو مشکلات آتی ہیں جب کسی کو امپریشن ہو کہ یہ ایماندار ہے اور یہ ایسا کام نہیں کرتا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو نیگیٹو تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ نے جان دینی ہے، اس کو آپ نے حساب کتاب سارا بتانا ہے جا کے اپنا، تو ڈیفینیٹلی وہ سیٹسفائی ہونا چاہیے اور آپ سیٹسفائی، اور تیسرا جو سائل ہے وہ سیٹسفائی ہونا چاہیے۔ میں اپنی چھوٹی سی دنیا میں رہتا ہوں۔ انسینٹیو جونس ہے، اس کو ایک مانیٹری رنگ دے دیا آپ نے۔ مانیٹری انسینٹیو کی میں بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کلچرل اور سوشل انسینٹیو آپ کو، یعنی اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے تو آپ کو ریکگنیشن ملے آپ کو۔ فار این ایگزامپل، کووڈ کے اندر میں کلیم کرتا ہوں کہ جو میں نے محنت کی، جو میں نے کام کیا، سب سے کم کووڈ جو تھا وہ میرے تاندلے والا میں تھا، اور سب سے پہلا پیشنٹ تھا کووڈ کا جو میں تھا، اور آپ یقین مانے ساری کمیونٹیز وہاں سے بھاگ گئی تھیں ڈر کے، جو خوف پھیلا ہوا تھا۔ تو میں بطور پیرامیڈک بھی کام کرتا رہا،
جو ہمارے دلیر ڈاکٹر پیرامیڈک ہیں ان کے ساتھ ساتھ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ اکیلا نہیں ہیں، آپ ڈی موٹیویٹڈ فیل نہ کریں. تو اس میں کیا ملا مجھے، ایک نیشنل ایوارڈ کے لیے نام چلا، تو مجھے تھا کہ شاید مجھے مل جائے. آپ یقین مانیں نامینیشن میں میرا نام نہیں آیا، اور باقی ناچنے گانے والے یہ اسٹیٹ ڈرامہ والے جون سے ہیں، اب میں معذرت کے ساتھ ان کو مل گیا اسٹیٹ ایوارڈ. تو جنہوں نے اپنی زندگی پر کھیل کے کیا، میرے 2-3 کولیگز اور بھی تھے، ان کو کسی نے اپریسیشن لیٹر تک بھی نہیں دیا. تو کتنا ڈی موٹیویٹنگ ہوگا. آپ دیکھیں جو آپ اچھا کام کریں، آپ دیکھیں کہ اس میں کیا موٹیویشن ملتی ہے آپ کو. اس میں آپ کو عدالتوں کے چکر بھی لگ جاتے ہیں، آپ کے پارٹیز آپ کے خلاف اینٹی کرپشن میں درخواستیں دیتی ہیں، نیب میں درخواستیں دیتی ہیں، جو غلط بنتے ہیں وہ آپ کے خلاف درخواستیں دیں گے. تو اس صورتحال میں آپ کو اسٹیٹ کیا پروٹیکٹ کرتی ہے؟ انسینٹیو. میرا یہ ہے جیسے آرمی کے اندر آپ دیکھیں کتنا انسینٹیو ہے، کتنے ریکگنیشن ہے کہ ایک جرنل اپنے کیپٹن کو آپ دیکھیں کتنے اپریشیٹ کرتا ہے، کوئی چھوٹا سا کام کریں ان کو کتنا ابھار کے ان کو انعام ملتے ہیں، یعنی میڈلز ان کو ملتے ہیں. تو بیسیکلی یہ چیز یہاں مسنگ ہے. تو یہ چیز ہونی چاہیے یہاں پر، جس آرمی کے پیٹرن پہ ہونی چاہیے. آپ کو فرینکلی بتاؤں امید بڑی کم کرنی چاہیے انسان کو. بیسیکلی چیزیں میٹیریلزم میں ساری چلتی ہیں، جب تک تو میں یہاں ہوں عزت بھی رہتی ہے، سب کچھ ہے. اس کے بعد اگر میں یہاں پر اول تو بہت ضروری ہوا تو میں آؤں گا. ویسے جو ملیں گے لوگ ڈیفینیٹلی میرے سے محبت کریں گے، لیکن ایکسپیکٹیشن لیول آپ کا کام ہونا چاہیے. ایک بڑی نظم تھی پیٹریوٹ انٹو ٹریٹر، بی اے میں نے پڑھی تھی، وہ پڑھنے کے لائق ہے کہ مطلب 1 سال میں ایک بندہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو پاور سے نیچے گرتا ہے تو کس طرح اس کے مشیر اس کو پتھر مار رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی تو لائف کی ریالٹیز یہ ہے. اگر ہم انبیاء کرام کی سیرت شریف اسٹڈی کریں تو مور اور لیس سب نے ہی مشکلات زندگی میں دیکھی ہیں. تو بڑے آپ دیکھیں مشکلات زندگی میں آتی رہتی ہیں، تو ایکسپیکٹیشن بہت آپ کی کم ہونی چاہیے. تو میرا تو یہ خیال ہے اپنا نام اعمال آپ کا وہ ریکارڈ کروائیں، بالکل اس پہ آپ کلیم کریں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ آپ کو مطلب آپ کی مدد کریں ہمیشہ سے. تو امید صرف اللہ تعالیٰ سے آپ کو ہوتی ہے. باقی لوگ اچھے الفاظ میں یاد کر لیں یا نہ بھی کریں، اگر وہ دعا کر دیں نہ بھی کریں، ان کا دل بھی خوش ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری کامیابی ہوگی. میرے پردادا پہلے مسلمان ڈپٹی کمشنر بھی تھے اور اسسٹنٹ کمشنر بھی، پردادا میرے شاہ ولی اللہ خان. تو میرے فادر 3rd کامن سی ایس ایس انہوں نے کیا، ٹاپرز تھے اپنے بیچ کے. اور باقی میرے 2 بڑے بھائی ہیں، وہ بھی ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ ہیں اور ناروبال ہیں. ایک بڑے بھائی میرے ابھی ریسنٹلی چیف سیکرٹری بھی رہے، عبداللہ خان سنبل. مطلب اس سارٹ آف مائی ایلڈر بردر، میں ان کو بڑے بھائی کی جگہ اپنی دیتا ہوں. سروس تو میٹر آف پرائڈ ہے کسی کے لیے بھی. تو ڈیفینیٹلی ہر ملک کے اندر ایک خاص پہچان ہوتی ہے کہ میں کے ایس اے جاؤں یا یو ایس اے میں اگر جاؤں تو کوئی سول سرونٹ مجھے ملے گا تو میں اس کی ڈیفینیٹلی عزت کروں گا. وائس ورثہ پاکستان سے بھی اگر ہم جائیں تو ہماری رسپیکٹ ہوتی ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایک پروفیشنل ڈگری لے لیں، چاہے آپ لائر بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، تو پھر آپ اس طرف آئیں. کیونکہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، اور میں آپ کو بتاؤں ظلم بھی بڑے ہوتے ہیں اس سارے پروسیجر کے اندر. ایک ایگزامینر ہے، اس کو 2 مہینے ملتے ہیں، 45 دن ملتے ہیں 40,000 پرچے چیک کرنے کے لیے. تو وہ بھائی صاحب آگے 8 بندوں کو بانٹ دیتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کس موڈ میں ہے، اپنی ذاتی ٹینشن کوئی ہے، تو وہ بڑے لائق بندے بھی اس میں فیل ہو جاتے ہیں. تو اس میں بڑے فلاز ہیں سسٹم کے اندر. تو اکثر لوگ ہیں بیچارے بہت لائق لوگ ہوتے ہیں، مطلب ٹاپر ڈیزرو کرتے ہیں، تو ان سے ہارڈ لک ہوتی ہے. 2 نمبر سے فیل ہو گئے، 1 نمبر سے فیل ہو گئے، سسٹم کا فلا ہے. تو بندے میں فلا نہیں ہوتا، اس میں بہت آپ کو لگ چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسا بندہ ٹھیک ہے محنت کی، باقی اللہ تعالیٰ کی میرے پہ روشنی تھی تو پاس ہو گیا. میں سمجھتا ہوں آؤٹ آف 30,000 کم از کم بھی 10,000 لوگ تو ہوں گے جو میرے سے بہتر ہوں گے، کہ جو شاید اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچا ہے جو مجھے یہاں پر ڈیفینیٹلی جو لے کر آیا، شاید نہیں ڈیفینیٹلی اللہ نے کچھ سوچا ہوگا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایسے لوگ ہیں جو میرے سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہوں گے یہاں پر. اس کی ریزن یہ ہے کہ فالٹی ایگزامینیشن سسٹم ہے. تو پہلے پروفیشنل ڈگری سیکیور کریں، اپنے آپ کو اسٹیبل کریں، پھر اس طرف آئیں. بیسک سب سے زیادہ جو فیلئر ریٹ ہے 97-98%، وہ آپ کا ہوتا ہے انگلش میں. انگلش میں آپ کے 2 سبجیکٹس آتے ہیں، انگلش پریسیڈنٹ کمپوزیشن ہے اور انگلش ایسے آپ کا ہے. تو ان دونوں پہ ورکنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یعنی آپ کو ہزاروں میں سے آپ کو ایک پرچہ آپ کا ہونا چاہیے جو آؤٹ شائن کر دے اس میں، جس میں کوئی رسک کی گنجائش نہ ہو سکتا ہے سال ایک کی پراپر دن رات کی محنت ہے. انگلش کو آپ سیکیور کریں. اس کے بعد جو پریکٹیکل سبجیکٹس ہیں جیسے پولیٹیکل سائنس ہے، کرنٹ افیئرز ہے، ان چیزوں کو بڑا اسٹرانگ رکھیں، اخبار وغیرہ اچھی پڑھیں، فورن میگزینز پڑھیں، آرٹیکلز ریڈ کریں ڈاؤن کے آپ. تو اچھا ٹی وی وغیرہ آپ دیکھیں، اپنی اوپینین بنائیں اور اچھی سافٹ لبرل اوپینین بنائیں. لیکن جو آپ نے پوچھا سبجیکٹس، تو یس انگلش جو سا ہے وہ ابھی سے سٹارٹ کر دیں کہ سال ایک پوری محنت کریں، تو پھر آگے اللہ تعالیٰ اسپیشل مہربانی کرتا ہے اس میں.
ہاں سفارش میں آپ کو بتاؤں نہ ہونے کے برابر اس میں ہوتی ہے، لک ہوتی ہے آگے بندے کی. میں آپ کو بتاتا ہوں ریٹن میں فکٹیشیس لگتے ہیں، پہلے آپ پیپر دیتے ہیں سب لوگ، اس کے بعد فکٹیشیس لگتے ہیں، نہیں پتا کہ یہ پیپر کس نے دیا، کسی کا نام بھی نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ نے دیے اور آپ کے کوئی جاننے والے ایگزامینر ہو تو ان کو بھی نہیں پتا ہونا کہ آپ کا پیپر اس میں سے کون سا ہے اور کس کے پاس گیا. بہت سیکریسی ہوتی ہے اس میں، سفارش بالکل بھی نہیں چلتی. مطلب انٹرویو میں یہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ سے اگر کہ میں کرکٹ کہیں کھیلتا رہا، یا میں اگر کہیں پر کسی بندے سے ویسے میرا کوئی جان پہچان ہو، میں کسی سپورٹس میں اگر فیمس رہا ہوں، تو پھر کوئی اگر انٹرویو میں بیٹھ کے مجھے وہ جانتا ہو تو وہ صورت میں شاید کو فیور مل سکے، لیکن اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، رگڑا بھی چڑھ سکتا ہے آپ کو اگر وہ آپ کو جانتے ہیں. تو اس لیول کی شاید تھوڑی بہت کوئی ہوتی ہو، لیکن باقی پیور میرٹ ہے اس کے اندر.